آج کا دن تھا ہمارا سعودیہ کی سفر کی جانب. تو سب سے پہلے اپنا سوٹ کیس لیا, اپنا پاسپورٹ نکالا اور کچھ سعودی کرنسی لی. گاڑی کو لوڈ کیا اور پھر ہم کراچی ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے. اس چیز کی بہت جلدی تھی, کہیں ہمیں زیادہ دیر نہ ہو جائے اور فلائٹ ہاتھ سے نہ نکل جائے, کیونکہ پہلی بار ہم سفر کر رہے تھے. راستے میں نوری آباد سے فیول ٹینک فل کروایا. بچے ساتھ تھے تو کچھ اسنیکس لیے. کراچی ایئرپورٹ پہنچتے ہی امیگریشن کی لمبی لائن میں کھڑے ہو گئے اور اپنے باری کا انتظار کرتے رہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہماری امیگریشن کلیئر ہو. میں کیونکہ ایک گورنمنٹ سرونٹ تھا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا, ایون کہ میرے پاس NOC موجود تھی, لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا کیونکہ پہلی بار یہ سب ہو رہا تھا. بہرحال میرے پاسپورٹ کو بہت ڈیٹیل میں چیک کیا گیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں. میں نے بتایا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, تو میرے پاسپورٹ کو انہوں نے آگے امیگریشن آفیسر کے پاس بھیج دیا. امیگریشن آفیسر نے میرا سارا ڈیٹا ڈیٹیل میں چیک کیا اور پھر NOC چیک کیا. NOC چیک کرنے کے بعد مجھے گرین سگنل دیا گیا کہ آپ آگے جا سکتے ہیں فلائٹ کے لیے. یہ سفر واقعی بہت حسین تھا. زندگی میں پہلی بار سفر کر رہا تھا. خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے جو سیٹ ملی وہ ونڈو کے ساتھ تھی. باہر دیکھ کر دل دہل بھی رہا تھا اور مزہ بھی آ رہا تھا. پہلی بار میں یہ اس طرح سے سارے منظر دیکھ رہا تھا اور میں بہت پریشان تھا کہ یہ اب تک لائٹس کیوں نظر آ رہی ہیں, یہ سٹی ابھی تک کیوں نظر آ رہی ہے. ایسا تو نہیں کہیں جہاز میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اور یہ اوپر فلائی نہیں کر پا رہا ہے. لیکن یہ صرف میرا ایک وہم تھا. جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی دل نے سکون کا سانس لیا اور ایئرپورٹ کا انفراسٹرکچر دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ترقی یافتہ ممالک ایسے ہوتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کے ایئرپورٹس اس سٹائل, اس ڈیزائن پر بنے ہوتے ہیں. ایک ہمارے کراچی کا ایئرپورٹ تھا. لینگویج بیریئر ہونے کی وجہ سے اب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہمیں اپنا لگیج کہاں سے ریسیو کرنا ہے. لگیج کو دیکھتے دیکھتے ہم آگے بڑھتے گئے اور یہاں کے انفراسٹرکچر کو انجوائے کرتے رہے. بہرحال کچھ آگے جانے کے بعد ہمیں کسی نے گائیڈ کیا کہ لگیج کے لیے آپ کو یہ میٹرو یوز کرنی پڑے گی اور اس میٹرو کے ساتھ آپ آگے چلے جائیے, لگیج آپ کو وہیں سے ریسیو ہوگا. بس پھر میٹرو کے انتظار میں کھڑے ہو گئے. کچھ دیر میٹرو اسٹیشن پہ کھڑے ہونے کے بعد بالآخر میٹرو آ ہی گئی. میٹرو کا دروازہ کھلتے ہی ہم سب میٹرو کے اندر جا کر اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے. اچھی بات یہ تھی یہ حیدرآباد, کراچی, لاہور, اسلام آباد کی طرح فل نہیں تھی. میٹرو سے اترتے ہی ہمیں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک ملازم نظر آئے, تو ان سے ہم نے پوچھا کہ لگیج ہمیں کہاں سے ریسیو ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایکسکلیٹر کے ذریعے آپ اوپر چلے جائیے, اوپر جاتے ہی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کا لگیج کہاں پر ہے. لگیج ریسیو کرنے کے بعد سکون کا سانس ملا اور گھر والوں نے فریش ہونا تھا, تو فریش ہونے کے لیے ہم نے لاؤنج کا انتخاب کرا. ویلکم لاؤنج میں گئے, وہاں پر گھر والے بھی آرام سے ریلیکس ہو کے فریش ہوئے اور میں خود بھی فریش ہوا. فریش ہونے کے بعد امی اور خالہ نے کہا کہ کچھ کھانا ہے, تو ہمیں سامنے اسمیش برگر کی آؤٹ لیٹ نظر آئی. تو ہم نے کہا کیوں نہ یہیں سے کچھ پرچیز کر کے کھا لیا جائے. تو ہم نے اسمیش برگر سے برگر پرچیز کیا اور یہاں سے ایک مینڈیٹری ڈرنک لی. ڈرنک اور برگر انجوائے کرنے کے بعد ہم نے اپنا لگیج لیا اور ایئرپورٹ سے باہر کی جانب روانہ ہو گئے. ایئرپورٹ سے باہر بس ہمارا انتظار کر رہی تھی. بس میں بیٹھتے ہی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. بس اپنی رفتار سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرے دل میں بس ایک ہی بے قراری تھی کہ نہ جانے وہ لمحہ کب آئے گا جب پہلی بار کعبۃ اللہ کی طرف جھلک نصیب ہوگی. پھر اچانک دور افق پر مکہ مکرمہ کا کلاک ٹاور نظر آیا. کہتے ہیں یہ تقریباً 25 کلومیٹر دور سے نظر آنے لگتا ہے, لیکن اس لمحے مجھے یوں لگا جسے فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ گیا ہو. جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی دل کی دھڑکن بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی. آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی تھیں مگر دل جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا. پھر ایک لمحے کے لیے دل نے کہا بس اب کیمرہ بند کر دوں, کیونکہ کچھ منظر کیمرے میں قید کرنے کے لیے نہیں ہوتے, کچھ لمحے صرف دل میں محفوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں نے کیمرہ بند کر دیا اور اس نور کو محسوس کیا, اس کیفیت کو جیا جسے شاید الفاظ میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو دوبارہ کیمرہ آن کیا, کیونکہ اب یہ صرف میرا سفر نہیں تھا, یہ ایک ایسی یاد تھی جسے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا تھا. لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك سبحان الله لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له تقبل الله وللعاجلين وللمؤمنين ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الميزان